بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، یہاں سے ہمارے آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے، پارہ نمبر 8 ولو اننا کا رکوع نمبر ہمارا جو ہے اب رکوع سے ثلاثہ سے اگلے والا یعنی کہ 4 سیشن کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 48 سورہ آراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم۔ اب وہاں پہ پکار کیسی ہوگی؟ وہ پکاریں گے اہل اعراف یعنی جہنم، اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے۔ کیسے؟ ان کی نشانی سے، ان کی ماتھے کی جو نشانیاں ہوں گی نا، کہیں گے تمہارے کچھ کام نہ آئی تمہاری جمعیت، اور نہ وہ جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی آج ہم پہچان لیتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو پہچان لیتے ہیں، فنکشنز وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ گھر سے ہی تیار ہو کر آیا، بعض کو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ پارلر سے میک اپ کر کے تیار ہو کے آیا۔ تو جو جہنمی ہوں گی، اگر ان کے حساب کتاب ہو کر ان کو نکال کر بھی جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر بھی ان کے جسم کے وہ اعضاء جہاں پر ان کو داغا جائے گا، جہاں پہ سزا ملی ہوگی، جہاں پہ جہنم کی آگ چھوئی ہوگی، تو وہاں سے ان کے نشانی، ان کے ظاہر ہوں گے وہ نشان، ایسے وہ بلیک ڈاٹس جو ہیں ان کے جسم پر ظاہر ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کو پہچان لیا جائے گا۔ پھر وہ ان سے کلام کریں گے اور کہیں گے تمہارے کوئی کام نہ آیا تو تکبر کرنا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ نہیں نوازے گا انہیں اللہ اپنی کسی رحمت سے؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف اور نہ تم کسی غم سے دوچار ہوگے۔ اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف پانی میں سے، یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے حرام کر دی ہے یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور رزق، کافروں پر۔ آج ہمیں دنیا میں یہ کتاب نصیب ہو گئی نا، تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ ہمیں اللہ کا قدردان ہو جانا چاہیے، جس کتاب میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کن وجوہات کی بنا پر جنت ملے گی اور کن وجوہات کی بنا پر دوزخ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں۔ اور اس آیت سے جہاں پہ پانی کا اور کھانے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو سب سے زیادہ دیکھیں ضروری چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ پانی پلانا جو ہے نا دنیا میں ہمارے لیے افضل کام ہے، کیونکہ جہنم کے بیچ میں جہنمی جو ہے فریاد کریں گے پینے کے لیے، کچھ مانگیں گے تو ایسا کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا، جبکہ ذکر آ چکا ہے کہ پینے کو ملے گا بھی تو کیا، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار جھاڑیوں اور یہ چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے کفر سے اور عذاب سے پناہ میں رکھے۔ تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا تھا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کر رہے تھے۔ اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری ہی تفصیل بیان کر دی ہے، علم قطعی بنیاد پر، اور ہدایت بھی ہے اس میں، اور وہ رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے آئیں۔ یعنی جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ تو بس اس کو پڑھ کے پھر اگنور ہی کر دیتا ہے ان حکموں کو۔ ہاں، جن کا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا اور ہم مومن ہیں تو ہمارا ایمان پختہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہی ہوگا۔ هل ينظرون الا تأویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کی حقیقت کے مشاہدے کے، جس دن اس کا مصداق ظاہر ہو جائے گا۔ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اسے نظر انداز کر رکھا تھا کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، تو کیا اب ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا کہ ہماری شفاعت کرے، یا کوئی صورت کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو کچھ ہم پہلے کر چکے تھے یا ہم کرتے رہتے تھے۔ وہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکے، اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے، وہ جھوٹ مانتے رہے تھے، وہ ان سے گم ہو گئی۔ یعنی وہ معبودان باطلہ جن کی ساتھ جن کے چڑھاوے چڑھاتے، جن کی عبادت میں مشغول یہ زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ کے سوا بھی ان کو اپنا کارساز سمجھتے تھے، وہ تو جنت میں ہوں گے کیونکہ وہ نیکوکار لوگ تھے۔ انہوں نے تو ان کے پیچھے نہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد ہماری اطاعت کرنا یا ہماری پیروی کرنا، ہمارے چڑھاوے دینا، وہ تو ان سے وہاں پہ گم ہو جائیں گے۔ اور وہ ان سے گم ہو گیا۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ قرار پکڑ بیٹھا عرش پر۔ وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے، جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجئے، ایسا ہی ہے بالکل، قرآن مجید کی یہ دلیل بالکل
بالکل واضح ہے ہمارے اوپر، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، ایک ڈیوٹی اس کو رب نے دی ہے نا، یہ انسان ہے کہ اس کے لیے رب نے کس ٹائم پہ سونا ہے، رات کو سو جاؤ، دن کو اٹھو کام کرو، کس وقت عبادت کرو، انسان اپنی مرضی سے لگا رہتا ہے بس۔ باقی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا آسمان کی تمام چیزیں جو ہیں مسخرات بامری، اللہ کے بتائے ہوئے کام پر لگے ہوئے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، اسی کے لیے ہے ہر خلق میں، اور اسی کے لیے ہے ہر حکم۔ بہت بابرکت ہے اللہ، تمام جہانوں کا رب، سبحان اللہ، تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی خوبصورت صفات، اللہ کا نام رب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے اللہ ہی بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم، پھر رب کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ کیا چیخ کر پکارنا کہا جا رہا ہے؟ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، یا ہم چیخ چیخ کے اونچی اونچی تلاوت کریں، یا ہم اونچی اونچی چیخ چیخ کے دعائیں مانگیں۔ کہیں پر آپ دیکھ لیں اکثر ایسی محفلیں بنا دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ورد کو اتنا اونچی اونچی چیخ چیخ کے کرتے ہیں، تو یہ چیز منع فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کو پکارنے کا خوبصورت انداز بتایا گیا، اور آپ دیکھیں جو دھیمی بات ہوتی ہے وہ دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے، اس سے کانوں میں بھی کراہت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو ہی پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پکارتے رہا کرو، یعنی جس وقت چاہو، کوئی وقت مقرر نہیں کیا اپنے بندوں کے لیے، بس ساتھ انداز بتایا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزر جانے والے یعنی بلند آواز سے دعا مانگنا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا، یہاں پہ ایک اور کیٹیگری ہمیں پتہ چلتی ہے جی، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، آیت نمبر 55 میں، کہ کن لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، کن کو پسند نہیں کرتا؟ معتدین کو، جو حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ خوف کس چیز کا؟ کہ اگر ایسا ہو گیا، رب میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، میرے رب نے جو کچھ کیا اس میں اس کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، وہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگو لیکن وہ نہ مانگو جس میں تم عجلت کرتے ہو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، اور امید بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تاکیدی جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، کس توسط سے؟ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، کہ یقیناً اللہ کی رحمت اہل احسان بندوں کے لیے بہت ہی قریب ہے، یعنی ان کو جلد ملنے والی ہے، کن کو؟ محسنین کو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل، تو ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں اور پھر اس سے ہر طرح کے میوے نکال لاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ کتنی بڑی مثال دی اللہ رب العزت نے، واقعی ایسا ہی ہے نا، ہوائیں کہاں سے اچانک آ جاتی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہیں، کبھی ان کے پیچھے بادل آ جاتے ہیں، کبھی ان میں سے پانی برس آتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں تو ہمیں پورا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ ضرور اٹھا دے گا مردوں کو۔ اکثر لوگ، یعنی جن لوگوں کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم مر گئے تو بس زندگی ختم ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی قبر، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہیں، جب یہ ساری حکمتیں اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے دلائل پیش کر دیے، تو پھر یہ اس بات کے اوپر حقی فیصلہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور زرخیز زمین تو اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے، اس سے اپنے رب کے حکم سے، اور جو زمین خراب ہے وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز ہی۔ تو یہاں پہ زمین طیب اور زمین خبث کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مومن کی جو اللہ کے اوپر، اللہ کے حکموں پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زرخیز زمین کی طرح کہ وہ خود بھی حکموں کو مانتا ہے اور پھر وہ سبزہ نکالتا ہے، یعنی آس پاس لوگوں میں بھی خیر بانٹتا ہے۔ اور اسی طرح جو خراب مٹی ہے، یعنی جو خود بھی بے عمل ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ خیر نہیں نکلتی، اس کی اولادیں پھر اسی طرح سے نافرمان ہی ہوتی ہیں، یا وہ جس ماحول میں بیٹھتا ہے وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ ناقص چیزیں ہی بانٹتا رہتا ہے۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں، یعنی پھیلا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کی قدرت رکھنے والے ہوں۔ ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہاں سے ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اس کی قوم کی طرف بھیجا ہم نے نوح کو، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے،
مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قول الملأ من قومہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہان کے پروردگاروں کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ دیکھ لیجئے، نفی ہے شرک کی بھی اور نفی ہے اس بات کی بھی کہ رسول کوئی بات خود سے گھڑ لیتے ہیں، نہیں نا۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے رب کے پیغامات لے کر آتا ہوں تمہارے پاس، اور میں تمہاری خیر خواہی کی تعبیر کر رہا ہوں، یعنی تمہیں خیر خواہی کی طرف لے کر آ رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم ہی میں سے ایک فرد کے ذریعے سے آئی ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے اور تم گناہوں سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کس لیے ہے کتاب، یہ نبی کس لیے بھیجے گئے؟ تاکہ انسان پر رحم ہو، تاکہ انسان بچ سکے جہنم کی آگ سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو بچا لیا ہم نے اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اندھے کس چیز سے؟ فکر سے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اندھے بن کے زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو عذاب میں تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو۔ دیکھیں، تمام انبیاء کرام ازل سے لے کے تمام انبیاء کا کیا ہی قول تھا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، جیسے آج کل کے خیر سے اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں اور پیر فقیر بنے بیٹھے ہیں، وہ ہر کسی کو اپنی پیروی کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ کتنے ہی گروہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ پیر و فقیر بنے بیٹھے ہیں اور بس اپنی امت کا بیشتر حصہ ان کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتے، ان کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑتے، ان کو قرآن کا علم نہیں دیتے، بلکہ اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنے نام کے نعرے لگواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی حکم دیا تھا کہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ قول الملأ الذین کفروا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا، کہا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا اپنی امت کو، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی کہا، وہی پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دیا کہ میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہارے تک پہنچانے آیا ہوں، میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار اور خیر خواہ ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی، تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانوں پر شکر گزاری بھی فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے، کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد، انہوں نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ یعنی ان کی ضد، ان کا نات تکبر دیکھیے کہ انہوں نے چیلنج کیا نبی کو کہ تم ہمارے پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ جڑ کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟
جب ہم دیکھتے ہیں جڑ سے ایک پودا اکھاڑ دیتے ہیں تو پھر زمین میں مٹی کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچتا. یعنی اس کا مطلب کہ قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کو اللہ رب العزت نے سرے سے ہی ختم کر دیا. ان میں کوئی ایک ایمان والا جوڑا جو تھا وہ چند لوگ ہی بس وہ باقی بچے، باقی سب دنیا ختم ہو گئی تھی بالکل خلاص. اس کے بعد حضرت سمود علیہ السلام کا پھر آتا ہے قوم سمود کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی. وہ کہتے تھے نا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کر لیا تھا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہمیں بتاؤ. ایک پہاڑ پتھروں کے اندر کہہ دیا کہ یہاں سے اونٹنی نکال کے بتاؤ، کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹنی جو تھی وہ اس وقت کا بہترین جانور تھی. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑ رکھو کہ یہ اللہ کی زمین میں چلتی پھرتی رہے جہاں سے چلنا چاہے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے. اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد، اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. قال الملأ، پھر اس کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو دبا لیے گئے تھے، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہ واقعی کیا تم لوگوں کو خیال ہے کہ یہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذین استکبروا، پھر یہ جو متکبرین سردار تھے اس پر وہ استکبار کرنے والے کہتے ہیں کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں. فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. یہ اللہ کے معجزے کی اونٹنی تھی جس کے لیے منع فرما دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی، اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. اگر واقعی تم رسول ہو. تو انہیں آ پکڑا زلزلے نے. صالح علیہ السلام زلزلے کے ساتھ ہلاک ہوئی تھی. پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے. اوندھے کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی الٹے منہ پڑے رہ گئے. تو صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر کر تمہاری خوب خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یعنی ایسی بے حیائی جو پہلے جہان والوں میں سے کہیں بھی نہیں تھی. اجتماعی طور پر پوری قوم ایک شرمناک فعل کا اس انداز سے اپنا چکی تھی کہ اسے اپنا شعار بنا لیا تھا. کھلم کھلا اس کا ارتکاب کر رہے تھے اور شرمانے کی بجائے فخر کرتے تھے. اس سب کچھ جو کچھ مثالیں تاریخی ہیں ان کے اندر، ان کی یعنی جتنی بھی پہلے ہسٹری تھی انبیاء کرام کی اور جتنی قومیں گزری ان میں سے کسی نے یہ فعل نہیں کیا تھا. جو مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہو تو یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے تکبر کیا، اپنے اس عمل کو برا سمجھنے کے بجائے اتنے تکبر کے ساتھ ڈٹے رہے اپنے اس عمل کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر بھی اسی طرح سے انجام ان کا بھی کیا جیسا کہ پچھلے لوگوں کا، بلکہ اس سے بھی بدترین. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی. تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم. تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے. یعنی الٹا پیغمبر کے لیے کہہ دیا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. تو ہم نے نجات دے دی اس کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، اور اس کے حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے. وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں سے، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش. تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا، کیسی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر، دیکھ لیجئے. یہ اللہ رب العزت نے ایک یہ اس قوم کا ذکر ہے
انہوں نے رازنی بھی کرتے تھے وہ لوگ، اور تجارتی قافلوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے بھتہ بھی وصول کرتے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا تھا ان اعمال سے، ان بدفعلیوں سے، لیکن نہ ہٹنے کی بنا پر پھر ان کے اوپر انجام آیا کہ وہ طوفانی بارش میں ہلاک ہو گئے۔ اور بار بار پیغمبر کے ڈرانے کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ پھر آگے انجام جو ہے ان کا بھی اسی طرح سے ہوا، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا۔ آگے پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر جاری ہوتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا اس کے بھائی شعیب کو۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، تو ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اس کو پورا کرو۔ اور لوگوں نے اس سے ان کی چیزیں کم نہ کیا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ بھی یہی کیا اصلاح کا حکم ہے، فساد نہ کرنے کا۔ کہیں پہ لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں تو وہ جسمانی فساد تھا، اسی طرح سے پیچھے دیکھتے ہیں تو اور فساد ہیں، شرک کے فساد ہیں۔ یہاں پہ کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، اور اس راہ کو کج کرتے ہو یعنی ٹیڑھا کر دیا کرتے ہو تو ایسا نہ کیا کرو۔ اور یاد کرو جب تم کم تعداد میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور یہ بھی دیکھو کہ مفسدوں کا کیسا انجام ہوتا رہتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی خیر الحاکمین ہے۔ وہ خیر الحاکمین، اللہ رب العزت کی صفت بیان کی جا رہی کہ وہ حاکموں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس بارے میں پڑھا ہمارے لیے اس کو عمل کا ذریعہ بنا دے۔ بہت ہی قیمتی ذرائع بتائے اللہ رب العزت نے تبلیغ کے بھی ہمیں، اور زندگی سنوارنے کے لیے بھی، اور جنت تک پہنچنے کے لیے بھی، اور انجام بھی بتائے کہ قیامت کے دن حشر کیسا برپا ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیسا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس میں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں، جس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس پارے کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا مقبول فرما لے، جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر سورہ اعراف آیت نمبر 87 پر ہمارا پارہ 8 وَلَوْ أَنَّنَا تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔